جب بھی لگتا ہے کہ ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہونے ہی والی ہے، تبھی ڈرامے کو لمبا کھینچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اور موضوع اندر ڈال دیتے ہیں۔ جیسا کہ اچھی خاصی سالار اور سجر کی شادی ہو گئی تھی۔ ہاں، رمشا کی نفرت ابھی بھی باقی تھی اور ارجمن کی چالاکیاں بھی وہیں پہ وہیں تھیں۔ وہ بلا وجہ ہی شادی کے پہلے ہی دن سے سجل کو ٹونٹ کرنا اور اسے یہ دکھانا شروع ہو گئی تھی کہ تمہاری ڈریسنگ سینس یا کچھ بھی اس گھر کے معیار کے مطابق نہیں۔ اسی لیے نیولی ویڈ دلہن جب تیار ہو کے نیچے اپنی ماں سے ملنے آتی ہے تو ارجمند اسے ٹوک دیتی ہے کہ یہ کیا کپڑے پہن کے آ گئی ہو۔ ہاں، ویسے تو سجل نے بہت ہی لائٹ سا ڈریس پسند کیا تھا پہلے دن پہننے کے لیے، اور یہ الگ بات ہے کہ رمشا نے یہ ڈریس اسے چوائس کروایا تھا کہ اس گھر کے سٹینڈرڈ کو میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، میں تمہارے لیے کوئی اچھا ڈریس نکال دیتی ہوں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ سجل کو بھی یہ ڈریس پسند آیا ہوگا، تبھی تو اس نے شادی کے لیے خریدا ہوگا۔ اب ارجمن کو کیا تک بنتی تھی کہ وہ بلا وجہ ہی سجل کی ڈریسنگ کے اوپر ٹونٹ مارے۔ اپنی ڈریسنگ تو اس نے کبھی دیکھی نہیں، اتنے عجیب سے ٹراؤزر شرٹس پہن لیتی ہے اور خود کو ماڈرن سمجھتی ہے، جن میں وہ بالکل بھی ماڈرن نہیں لگ رہی ہوتی۔ بہرحال سجل پہلے دن اس کی بات کا مائنڈ نہیں کرتی، پر ڈریس چینج بھی کر کے آ جاتی ہے، اور پھر اس کی ماں جو بھی ناشتہ اپنے ہاتھ سے بنا کے لائی ہوتی ہے، ارجمند اس میں بھی کیڑے نکال دیتی ہے کہ یہ ناشتے تو ہمارے گھر میں کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، آپ ہی بیٹھ کے اپنی بیٹی کے ساتھ ناشتہ کیجیے شوق سے، ہمارا ناشتہ بھی ابھی نوکر بناتے ہی ہوں گے۔ اس طرح کے رسم و رواج کو قائم کرنے کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ ادھر احمد جو پکڑا گیا تھا پولیس سے، اس کی بیل بھی اسی سالار نے کروا کے اپنی آنی کی جان تو بچا لی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بہت جلد انکل اس تک پہنچ ہی جائیں گے اور سارا الزام اس پہ آ جائے گا۔ اسی لیے وہ اپنی آنی کو قسم دیتا ہے کہ چاہے جب بھی کچھ بھی ہو جائے، آپ انکل کو یہ سچائی نہیں بتائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا اور انکل کا ریلیشن خراب ہو۔ ہاں، مجھ پہ انہیں غصہ تو ضرور آئے گا، لیکن میں جانتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد وہ یہ غصہ مجھ سے بھول جائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر ہوتا بھی یہی ہے کہ تیمور پاشا کا خاص بندہ اس وکیل کو جب پکڑتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے احمد کی بیل کس کے کہنے پہ کروائی؟ تو وہ وکیل تو سچ بتا ہی دیتا ہے کہ سالار آپ کے بھتیجے نے ہی مجھے اس کی بیل کروانے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تیمور پاشا غصے میں آ جاتا ہے گھر اور سالار کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو آستین کے سانپ نکلے، میں اپنے بھائی کی موت کے بعد سے تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے لگا تھا، کس چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ تم میں اور علیزے میں کبھی فرق نہیں کیا، میں چاہتا تو تمہاری ساری جائیداد ہڑپ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بھائی کی ساری جائیداد تمہارے نام ہی رہنے دی اور تمہیں بھی سارا بزنس سکھایا اور اپنے سارے بزنس پہ تم پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر آخر کس چیز کی وجہ سے تم نے علیزے سے اتنی نفرت نکالی کہ اس کو کڈنیپ کروا دیا؟ ارجمن جو کہ ساری سچائی جانتی ہے کہ سالار کا تو کوئی قصور ہی نہیں، وہ بیچ میں آ کے تیمور پاشا کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے جیسے بھتیجے پہ آخر یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ اس کی ریزن بھی تو جان لیں، آخر سالار سے بھی تو پوچھ لیں۔ تیمور پاشا کہتا ہے کہ کیا ریزن پوچھوں؟ وہ کڈنیپر جس نے میری بیٹی کو 2 دن تک اتنا ٹارچر دیا، جانتی ہو کہ وہ کڈنیپر کس نے ہائر کیا تھا؟ تمہارے اس نام نہاد بھانجے نے۔ میں جانتا ہوں کہ یقیناً یہ صرف دولت کا لالچ ہوگا، میری بیٹی علیزے کو، تاکہ یہ کڈنیپ کروا کے مروا دے اور اس کے بعد ساری کی ساری جائیداد صرف اس کے نام لگا دوں، یا پھر اس کڈنیپر کے تھرو جو 1 کروڑ روپے بھی مانگے تھے تم مجھ سے مانگ لیتے، میں تمہیں خوشی سے دے دیتا۔ سالار اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا اور تیمور پاشا کے غصے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی بات مان لیتا ہے اور اس گھر سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور سجل کو لے کے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ارجمند اکیلے میں سالار کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا گناہ اپنے سر لے کے آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ بلا وجہ اپنے انکل کی نفرت کیوں مول لے رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ زندگی انجوائے کرنے کے دن ہیں اور تم ہو کہ سب کی نفرتیں مول لے رہے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ ساری سچائی تمہارے انکل کو بتا دینے دو، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن سالار اپنا واسطہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا رشتہ نہ ختم ہو، میری یہی جیت کافی ہوگی، اور میں جانتا ہوں کہ انکل کچھ عرصے بعد مجھ سے مان ہی جائیں گے۔
اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن سالار جو کہ تیمور پاشا سے کچھ بھی لے کے نہیں آیا ہوتا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ سجل کو کہاں رکھے۔ فی الحال تو وہ ایک فرینڈ کے گھر میں جاتا ہے، پھر وہ سجل سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں تمہاری ماں کے گھر جانا ہے؟ تم بھی سوچتی ہوگی کہ جس سالار پاشا کو ہمیشہ بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھا، مجھ سے شادی کرتے ساتھ ہی وہ اتنا کنگال ہو گیا۔ تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کا پچھتاوا تو ہوگا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں، اسی لیے تم اپنی ماں کے گھر جانا چاہو تو جب بھی چلی جانا، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن سجل سالار کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میں نے زندگی میں ہر مشکلات سے لڑنا سیکھا ہے، اور غربت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاؤں گی، ایسا آپ کو کیوں لگا؟ میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، آپ کی دولت سے محبت نہیں کرتی تھی، اور جیسے بھی حالات ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ اور رہی بات دولت کی تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کے جاب کر لیں گے اور اپنی گزر بسر تو اچھی کر ہی لیں گے۔ سالار جب سجل کے منہ سے یہ باتیں سنتا ہے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں لائف پارٹنر کا انتخاب واقعی ہی بہت سوچ سمجھ کے کیا اور بیسٹ لڑکی کو ہی چنا۔ ادھر رمشا تو خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے میری سالار کے ساتھ شادی نہیں ہو گئی، ورنہ یہ سچائی سامنے آتی اور مجھے اس گھر سے جانا پڑتا۔ اچھا ہوا کہ اس سجل کو اس کی اوقات پتہ چل گئی، اب یہ مشکلات میں زندگی گزاریں گے تو بڑا ہی سکون ملے گا مجھے۔ یعنی اس بات سے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ سجل کی محبت کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اسے تو صرف اور صرف سالار کی دولت سے ہی محبت تھی، اور اسے یہی دکھ کھائے جا رہا تھا کہ یہ ساری دولت کا مالک سجل کو کیوں مل رہا ہے، میرا ہسبینڈ کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جیسے ہی سالار کی زندگی سے دولت ختم ہوئی، رمشا نے شکر ادا کر لیا کہ شکر ہے میری اس سے شادی نہیں ہو گئی۔ ادھر تابش بھی علیزے کی فوٹوز موبائل میں دیکھتا رہتا ہے اور اسی اداسی میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں علیزے اور میرے درمیان آئی یہ نفرت دور بھی ہو پائے گی، یا علیزے اور میں یوں ہی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ تابش واقعی علیزے سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اس سے دور رہتا تھا تو صرف اور صرف اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، وہ خود کو اس سے دور رکھتا تھا، لیکن اب جب اس کی زندگی میں علیزے شامل ہو کے اس کی زندگی سے چلی جائے گی تو یہ بات تابش کو بہت اداس کر دیتی ہے۔ پر ادھر علیزے بھی تابش کو مس تو بہت کر رہی ہوتی ہے، اسے صرف یہ اچھا نہیں لگا کہ تابش نے بلا وجہ اس کی ماں کی ہر بات کو نیگیٹو سمجھ کے کیوں ان پہ الزامات لگائے اور اپنے رویے کے لیے معافی بھی نہیں مانگی۔ لیکن ارجمن میں اتنی انسانیت تو باقی ہے کہ اسے سالار کے اوپر لگا الزام برا لگے گا، اور یقیناً وہ اپنا گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے گی، یا شاید احمد ہی خود تیمور پاشا کے پاس آ جائے اور وہی ساری سچائی تیمور پاشا کو بتا دے کہ مجھے سالار نے نہیں بلکہ آپ کی بیوی نے آپ کی بیٹی کو کڈنیپ کرنے کے لیے کہا تھا، اور علیزے کو نہیں رمشا کو کڈنیپ کرنے کے لیے تاوان دیا گیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کڈنیپرز کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ہی علیزے کو کڈنیپ کر لیا۔ اب جب ساری سچائی سامنے آئے گی تو ارجمن اپنے سارے گناہ تسلیم کرتے ہوئے یہ گناہ بھی تسلیم کر لے گی کہ اس نے ہی تابش اور علیزے کے درمیان میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ تابش جیسے غریب بندے سے اس کی اکلوتی بیٹی شادی کر لے، لیکن اب کی بار وہ دل سے سب سے معافی مانگ لے گی۔ پر یہ اینڈنگ کب ہونے والی ہے یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔